آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ جی ہاں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بوڑھی عورت کا واقعہ، جس میں ایک بوڑھی عورت مکہ کو چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے وہ بوڑھی عورت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بغض رکھتی تھی، اسی لیے وہ مکہ کو چھوڑ کر جا رہی تھی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس پورے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دنیا کو سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو یہ سن کر مکے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے لگے، ان کی توہین کرنے لگے، کوئی پتھر مارنے لگا، کوئی جادوگر کہنے لگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے لیے ہر دکھ تکلیف کو برداشت کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ ایک دن آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنا سامان باندھ کر اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ مکے میں کوئی جادوگر آیا ہے، وہ جس سے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ میرا بھی دین مجھ سے چھین لے۔ اسی لیے اس بوڑھی عورت نے سوچا کہ مجھے بھی یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ بوڑھی عورت سامان باندھ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے قریب سے گزر رہے تھے۔ بوڑھی عورت نے ان کو دیکھا تو کہا، بھتیجے یہ سامان میرا سر پر رکھ دو۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس بوڑھی عورت کا سامان اٹھا کر سر پہ رکھنے کی کوشش کری تو دیکھا کہ گٹھری بہت بھاری تھی اور وہ بوڑھی عورت بہت کمزور تھی۔ تو آپ فرمانے لگے کہ اماں یہ سامان تو بہت بھاری ہے اور بوڑھی آپ ہو چکی ہو، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی منزل تک آپ کو پہنچا دوں؟ تو وہ بوڑھی عورت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکرا کے کہنے لگی، اے نوجوان، اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھے پر اٹھایا اور ان کے ساتھ چلنے لگے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بوڑھی عورت ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اے نوجوان، میں تمہیں بھی یہی نصیحت کرتی ہوں، میں تمہیں بھی یہی کہوں گی کہ یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ یہاں پر کوئی جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے۔ وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے۔ یہ نوجوان بہت بڑا جادوگر ہے، جو بھی اس کی باتوں کو سنتا ہے اس کا ہی ہو جاتا ہے، اس پر ہی ایمان لے آتا ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، نوجوان شخص، میں نے پوری زندگی اپنے بتوں کی عبادت کی ہے، میں یہ نہیں چاہتی کہ اب آخری وقت میں اپنے خداؤں سے غافل ہو کر اس جادوگر کی باتوں میں آ جاؤں۔ اس طرح وہ پورے راستے وہ بوڑھی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی رہی، انہیں بھلا برا کہتی رہی، اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورے راستے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھا کر خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ جب اس بوڑھی عورت کی منزل آ پہنچی، اللہ کے رسول نے اس کا سامان اس کے سپرد کر دیا اور وہاں سے جانے لگے۔ تو وہ بوڑھی عورت پوچھنے لگی، نوجوان، کون ہو تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں، نام میں کیا رکھا ہے، آپ کا کام تو ہو گیا، بس یہی شکر ہے۔ پھر سے وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، نہیں، میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی کہ ایک نوجوان شخص مجھے ایسا بھی ملا تھا جس نے میری مدد کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکایا اور فرمایا، اماں، پورا راستہ جس محمد کی تم توہین کر رہی تھی، جسے تم بھلا برا کہہ رہی تھی، وہ محمد رسول اللہ میں ہی ہوں۔ جب اس بوڑھی عورت نے آپ کا جواب سنا تو آپ کو غور سے دیکھا اور آپ کے چہرے کا نور اور آپ کے اخلاق کو جان کر آپ کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی، میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسا شریف اور نیک انسان نہیں دیکھا۔
آپ کے چہرے کا نور بتاتا ہے، آپ کا اخلاق کی گواہی دیتا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں کہیں گے۔ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یقیناً یہ سچ ہوگا۔ آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اسی وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بوڑھی عورت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ وہ عورت واپس مکہ میں آ کر رہنے لگی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے مومنوں، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی نبوت کی، آپ کی صداقت اور آپ کی شرافت کی گواہی دینے لگتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو یہ ہدایت دے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اتنا ہی اچھا بنائیں کہ ہر غیر مسلمان ہمارا اخلاق دیکھ کر ہم سے محبت کرنے لگے، ہمارے اسلام سے محبت کرنے لگے، اور وہ بھی ایمان والا ہو جائے۔ پیارے مومنوں، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو آج کا مسلمان بھول چکا ہے۔ اگر ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں تو ہم بھی لوگوں کو محبت قائم کر سکتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی صحیح بات بتا سکتے ہیں کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے، اسلام ایک محبت والا مذہب ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آئے تو ہمارے اشاعت اسلام چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں، اور لائک، شیئر، کمنٹ بھی کیجئے گا، اور اپنا خوب خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔